السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن اور سے قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم، امہ ایک امت، ایک گروہ، یہدون بالحق وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں، وقطعناہم اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا، اثنتئی عشرۃ 12، اسباطا امما گروہوں کے اندر، وأوحینا اور ہم نے وحی کی، الی کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کے، اذ جب، استسقاہ پانی طلب کیا ان سے، قومہ ان کی قوم نے، ان یہ کہ اضرب تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر پتھر کو، فانبجست پس نکل پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے، قد تحقیق علم جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، وظللنا اور ہم نے سایہ کر دیا، علیہم ان پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیہم ان پر، المن من والسلوى اور سلوى، کلو تم کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ، ما اس چیز سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانوا تھے وہ، انفسہم اپنے آپ پہ، یظلمون ظلم کرنے والے، وَإِذْ اور جب، قیل کہا گیا، لہم ان کے لیے، اسکنوا تم رہو، ہذہ اس، القریۃ بستی، وکلوا اور تم کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقولوا اور تم کہہ دو، حطۃ گناہوں کو معاف کر دے، وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم مغفرت کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطاؤں کی، سنزید ان قریب ہم زیادہ کریں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، فبدل پس تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولا بات کو، غیر علاوہ، الذی اس بات کے، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فارسلنا پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزا عذاب، من سے، السماء آسمان، بما بوجہ اس کے، کانوا جو تھے وہ، یظلمون ظلم کیا کرتے۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت تھی جو حق کے ساتھ ہی رہنمائی کرتی تھی اور اسی سے وہ انصاف کرتی تھی۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما ہم نے ان کو 12
گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، 12 قبیلوں کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جس وقت ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، یہ کہ تم اپنی لاٹھی کے ساتھ لاٹھی پتھر پہ مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یقیناً لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر بادلوں کے ساتھ سایہ کر دیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ کلمہ حِطَّةٌ کہہ دو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے تم دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو زیادہ کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پس ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس بات سے بدل دیا جو ان کو نہیں کہی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انصاف پر قائم رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن انصاف والی کتاب ہے۔ قرآن اگر بنی اسرائیل کی مذمت کرتا ہے تو ان میں سے جو ایسے لوگ تھے کہ جو برے نہیں تھے، قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے، سارے کے سارے ایسے نہیں تھے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے انہی اچھے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان قبیلوں کو 12 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، اور وہاں سے یہ قبیلے چلے، 12 قبیلے ہوئے بنی اسرائیل کے۔ ان 12 قبیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان میں ہر ایک قبیلے کا ایک سردار ہوتا، بڑا آدمی ہوتا، یوں 12 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ اپنی قوم اور اپنے معاملات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ابھی یہ اسی میدان کے اندر تھے، بیت المقدس کی طرف شام کے اندر یہ نہیں گئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی نہیں پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ اس پتھر پہ اپنی لاٹھی ماریے، اس سے 12 چشمے نکل آئے۔ اب یہ پتھر کیسا تھا؟ پہاڑ تھا کہ پتھر تھا؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بڑا لکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا پتھر تھا، بنی اسرائیل جہاں جاتے اس کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتے، لاٹھی مارتے پانی شروع ہو جاتا۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حجر کا لفظ تو ویسے پتھر ہی پہ بولا جاتا ہے، پتھر کو کہا جاتا ہے، بڑے پہاڑ کے لیے تو یہ لفظ نہیں ہے۔ حجر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے ممکن ہے وہ چھوٹا پتھر ہو، لیکن حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واضح طور پر قطعی بات کچھ نہیں ہے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْبَجَسَتْ اس کا معنی ہوتا ہے تنگ جگہ سے کسی چیز کا نکل آنا، تو وہاں سے اللہ نے 12 چشمے نکالے، اور ہر گروہ کو پتہ چل گیا کہ میرے لیے چشمہ یہ ہے۔
بس اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ان کے لیے بنائی کہ ہر کوئی اپنے چشمے پر آتا اور وہاں سے پانی لے کر جاتا، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی لیتا، دوسرے کے چشمے کے ساتھ ان کو سروکار نہ ہوتا۔ ایک احسان دیکھیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک پتھر اور اس سے نہ نیچے اس کا زمین کے ساتھ کوئی جوڑ، نہ کوئی کنیکشن، نہ کوئی پانی، بس اللہ نے وہاں سے 12 چشمے جاری کر، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اور یہ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم اسی طرح اس کے نیچے کچھ بھی نہیں، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے، یہ جنت کا پانی ہے یا کیا ہے یہ میرے رب کو پتہ ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی سمندر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ وہ سارا خشک بنجر پہاڑی علاقہ، وہاں پر تو کنواں بھی نہیں، وہاں پر تو پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور وہاں پر صرف زمزم اور باقی جتنا پانی ہے وہ سب باہر سے آتا ہے، لیکن زمزم کا پانی وہاں سے کیسے نکل آیا؟ یہ بھی رب العالمین کی اس امت پر ایک رحمت ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے۔ اور دوسرا احسان وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کوئی عمارتیں نہیں تھیں، اللہ کی قدرت، تپتے صحراؤں کے اندر اللہ نے ان کو موت سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے سدا ان کے اوپر بادل کر دیے، ان پر بادل ہی رہتے، ان کو گرمی سے بچاتے۔ کیسی ہے اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت کہ بادل ہر وقت ان کے اوپر رہتے۔ اور تیسری نعمت وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ کریں گے۔ من سے مراد اور سلوہ سے مراد وہ ایک گوشت ہے پرندے کا اور میٹھی چیز ہے ایک، اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم آگے جو صورت آئے گی بقرہ اس میں ہم تفصیل سے کریں گے من اور سلوہ سے مراد کیا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ جب انسان کو کھانے کو ملے وافر، کام کوئی نہ ہو اور اللہ کی بندگی پر بھی وہ اپنے آپ کو نہ لگائے تو وہ انسان خرابی میں واقع ضرور ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کھاتے بھی تھے، اچھا تھے، گوشت پرندوں کا کھاتے تھے طاقتور، اور اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی عبادت میں نہیں لگایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت ساری خرابیوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ انسان جو اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، وہ شیطان کے راستے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا وہ شیطان کے راستے میں دیتا ہے، جو اللہ کے دین کو وقت نہیں دیتا وہ شیطان کو وقت دیتا ہے۔ انسان کہیں تو وقت دے گا نا، چاہے نیکی کو دے دے چاہے برائی کو دے دے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں رہو، یہ بستی کون سی ہے؟ اس سے بیت المقدس راجح قول کے مطابق فلسطین، اس میں ٹھہرو تم اور یہاں سے تم کھاؤ جہاں سے تم چاہو، صرف تم نے ایک کام کرنا ہے، اس کے دروازے میں داخل ہوتے وقت ایک زبان سے کلمہ کہنا ہے اور ایک اپنے اعضاء سے ایک کیفیت بنانی ہے۔ زبان سے کہنا ہے حطۃ، اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم جھک رہے ہو، سر جھکا کے تم نے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے اور جو محسنین احسان کرنے والے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں مسلمانوں سے بھی، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح ہوا تو آپ پر یہ آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرو، ان سے بھی کہا استغفار کرو اور ان سے کہا سر جھکاؤ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا آپ نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا، انتہائی سر جھکایا ہوا تھا آپ نے، کہ آپ کی داڑھی مبارک وہ جو اونٹ کے اوپر جو ایک پالان رکھا جاتا ہے لکڑی کا اس کے ساتھ چھو رہی تھی اس کو، عاجزی کی بنیاد پہ ایسے سر۔ ہمارے تو ادھر جشن منائے جاتے ہیں، تھوڑا سا کام ہو جائے خوشیاں اور تکبر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزی کی، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے سر جھکایا ہوا اور استغفار کا حکم ہے، استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو، کامیابی کا موقع ہو، اللہ کے آگے عاجزی دکھاؤ، اللہ کے آگے استغفار کرو۔ ہمارے لوگ خوشی میں، کامیابی میں رب کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی خوشی آئے رب بھول گیا، مصیبت آ جائے پھر تسبیح پکڑ لیتے ہیں، پھر مسجدوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کام کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے حِطَّةٌ کے کلمے کو مذاق اڑاتے ہوئے کیا دیا؟ حِنطَةٌ، گندم کا دانہ، مذاق سے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اور کلمے کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان کے اس ظلم کے بدلے میں ان پر آسمان سے عذاب اتارا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ حدیث کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ الطاعون رجز، طاعون رجز ہے، عذاب ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر اتارا گیا۔ ممکن ہے اس سے مراد طاعون ہو، یا ممکن ہے اس سے مراد کوئی اور عذاب ہو، یقیناً نہیں کہا جا رہا، لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اتارا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل پر آئی تھیں، اس سے پہلے نہیں تھی۔ حیض جو ہے یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں آیا، بنی اسرائیل سے پہلے یہ کیفیت نہیں تھی۔ عورتیں، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے عورتوں میں حیض واقع ہوا، اور اسی طرح چیزوں کا خراب ہونا، یہ چیزیں پہلے خراب نہیں ہوتی تھی، سبزیاں، گوشت، کچھ خراب نہیں ہوتا تھا، یہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، تمہیں ہر وقت کا تازہ ملتا ہے، تم کیوں جمع کر رہے ہو؟ جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے اوپر ڈال دی۔ کئی چیزیں ایسی جو بنی اسرائیل سے پہلے نہیں تھی، ان کی غداریوں کی وجہ سے اور ان کی معاملات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی۔ تو یہ بھی انہوں نے کلمہ بدل دیا، اللہ نے آسمان سے عذاب اتارا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔